السلام علیکم دوستو، آج کل پاکستان میں سیاسی حالات انتہائی نازک صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ سیاسی مخالفین اپنے راستے میں حائل ہر دیوار کو ہٹا کر اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان کو نکالنے کے بعد سخت عوامی رد عمل سے پریشان متحدہ حکومت کے رہنماؤں اور سوشل میڈیا سیلز نے عمران خان کو راستے سے مکمل طور پر ہٹانے کے لیے جعلی ویڈیوز اور آڈیوز پر کام شروع کر دیا ہے۔ عام سادہ لوگوں کو پرغلانے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر یاد رہے آج کے دور میں ایسا کچھ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اس سے قبل سیاستدان، اداکارائیں اور مشہور لوگ اس ٹیکنالوجی سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ڈیپ فیک نام سے ایک سافٹ ویئر موجود ہے جس میں یہ سب کیا جا سکتا ہے۔ ڈیپ فیک مصنوعی ذہانت کے ذریعے ترمیم شدہ اور تخلیق کردہ ویڈیوز ہیں جو پہلی بار 2017 میں سامنے آئی تھی۔ ڈیپ فیک بنانے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلے طریقے میں چہرے کی تبدیلی شامل ہے، جہاں ایک شخص کا چہرہ دوسرے کے جسم پر لگایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ نسبتاً آسان ہے اور ایسی ایپلیکیشنز کا استعمال کرتے ہوئے کیا جا سکتا ہے جو مختصر ویڈیوز استعمال کرتی ہیں، جیسے سنیپ چیٹ، ری فیس یا فیس میجک وغیرہ۔ دوسرے اور زیادہ پیچیدے طریقے میں چہرے کو از سر نو بنانا شامل ہے۔ اسٹوڈیو میں ایک اداکار اصل شخص کی حرکات و سکنات اور چہرے کی نقل کرتا ہے اور پھر اس کی بنا پر ویڈیو بنائی جاتی ہے جس میں اداکار کے الفاظ ہوتے ہیں مگر چہرہ اور تاثرات اصل شخص کے، جو وہی باتیں کہتے سنا جا سکتا ہے۔ تیسرے طریقے میں ہونٹوں کی جنبش کو ایسے الفاظ میں ڈھالا جاتا ہے کہ وہ کسی شخص کے چہرے پر لگا دیے جائیں تو وہ شخص جنبش والے الفاظ کہتا دکھائی دیتا ہے، حالانکہ اصل میں اس نے وہ الفاظ نہیں کہے ہوتے۔ ڈیپ فیک کے ان تینوں طریقوں میں مصنوعی ذہانت استعمال ہوتی ہے جو اصل شخص کی آڈیو اور ویڈیو کو فرضی روپ میں ڈھال دیتی ہے۔ ڈیپ فیک ایپ میں جتنی زیادہ معلومات ڈالی جائیں اس کے نتائج اتنے ہی حقیقت کے قریب ہوتے ہیں۔ اس تکنیک کو فلموں میں اداکاروں کو کم عمر دکھانے اور ڈبل رول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات دھوکہ دہی یا کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے بھی ڈیپ فیک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 2018 میں امریکی اداکار اور مصنف جارڈن پیل نے سابق امریکی صدر باراک اوباما کی ایک ڈیپ فیک ویڈیو بنائی جس میں وہ اپنے بعد صدر بننے والے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں غیر اخلاقی الفاظ استعمال کرتے نظر آئے۔ یہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی اور اسے لاکھوں لوگوں نے شیئر کیا۔ ٹیکنالوجی میگزین واچ کے مطابق جارڈن بیل کی پروڈکشن کمپنی کے تحت بنائی گئی اس ویڈیو میں ایڈوب آفٹر افیکٹس اور مصنوعی ذہانت کو استعمال کرنے والا ٹول فیک ایپ استعمال کرتے ہوئے اوباما کے منہ سے وہ باتیں کہلوائی گئیں جو انہوں نے نہیں کہی تھی، یعنی چہرہ، آواز اور تاثرات ان کے، مگر ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کسی اور کے تھے۔ جارڈن پیل اس ویڈیو کے ذریعے ڈیپ فیک سے متعلق آگاہی بیدار کرنا چاہتے تھے۔ اگرچہ ماہرین مصنوعی ذہانت کے ذریعے کی گئی جعل سازی کی پہچان کے لیے ٹولز بنانے پر کام کر رہے ہیں، لیکن فیک نیوز اور غلط معلومات کے اس دور میں لوگوں پر بھی زور دیا جا رہا ہے کہ وہ میڈیا یا سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور چیزوں کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ڈیپ فیکس کی جمہوریت کو براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ خطرے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس سے یہ خطرہ ہے کہ شہری غلط معلومات پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور خبروں کے ذرائع پر بھروسہ کھو بھی سکتے ہیں۔ دوستو، دور حاضر کی جدید ٹیکنالوجی انسانی زندگی کے لیے بڑی آزمائش ثابت ہو سکتی ہے۔ بالخصوص خواتین اور لڑکیوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج کل فیس فلٹر کے ذریعے اکثر خواتین مختلف اقسام کی ایپس یوز کرتی ہیں۔ یاد رہے کسی بھی فلٹر ایپ پر جانے والی تصویر اس ویب کے سرور سسٹم پر جا کر سیو ہو جاتی ہے، جس کا وہ لوگ مس یوز بھی کر سکتے ہیں۔ خواتین کی تصویروں کو ڈیپ فیک کے ذریعے پورن ویڈیوز میں استعمال کر کے ڈارک ویب کو فروخت کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے خواتین کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ محتاط رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کر کے اپنے خیالات کا اظہار کریں، ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔